نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری بک وہی ہے اسلام ایک تعارف۔ اس کا جو چیپٹر ہم نے نیا شروع کیا تھا قرآن کا پیغام انسانیت کے نام، تو اسی کا جو ٹاپک ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے۔ آج کے جو ٹاپک کا نام ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے یوم القیامہ، یعنی کہ قیامت کے دن، یعنی کہ قیامت کا منظر، اس دن کیا ہوگا، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 6 یعنی کہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا۔ وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک ہم انکار کرنے والے تھے، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ تو یہ دیکھیں گے قرآن پاک الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، سم ٹائم تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمے پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے قیامت کے دن انسان جب سنے گا، اس کی ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، تو پھر ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ یہ کچھ تمہارے ساتھ نیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ اطلاع تمہیں مل چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ساری باتیں تمہیں بتا دی تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آخری جو بات ہم نے دیکھی کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ یعنی کہ اتنی کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ کچھ کا تو ذکر کر دیا تو کچھ کا ذکر نہیں کیا، لیکن پھر بستی کا وہاں پر ذکر ہوا کہ کوئی ایسی بستی نہیں گزری کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دینے والا، ڈرانے والا نہ آیا ہو، لیکن جب انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر ان کو تباہ کیا۔ اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ شیطان جب آدمی کو خوشنما ترغیبات کے ذریعے اپنی طرف لے جاتا ہے نا، یعنی کہ شیطان جو ہے جیسے کہ ہمارا وہ کھلا دشمن ہے، قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر ہوا کہ وہ اتنی بری چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے لگتا ہے۔ تو اپنے اس چیلنج کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے جو اس نے آغاز تخلیق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا تھا، یعنی کہ اس نے کیا کہا تھا، یہ بھی قرآن پاک میں بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تیری مخلوق کے بڑے حصے کو میں اپنا ہم نوا بنا لوں گا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 61 میں یہ بات مینشن ہوئی، رپیٹ تو بہت دفعہ ہوا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں ان کے سامنے بھی واضح مفادات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنوں کے نام پر اپنے یعنی کہ جادو کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، یا پھر اپنی شاعری اور کہانیت کا رشتہ کسی جنی استاد سے جوڑ کر عوام کے اوپر اپنی برتری قائم کرتے ہیں۔ قیامت میں جب حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا تو یہ بات کھل جائے گی کہ جو لوگ بے راہ ہو گئے یا جنہوں نے دوسروں کو بے راہ کیا، یعنی کہ صراط مستقیم سے خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیا، انہوں نے کس غلط فہمی کی بنا پر ایسا یعنی کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ حق کو نظر انداز کرنا تھا، نہ کہ حق سے بے خبر رہنا۔ وہ دنیاوی رونقوں سے اوپر نہ اٹھ سکے،
یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ کوئی کسی چیز کی غلط فہمی تھی، لیکن کیا تھا کہ حق کو سامنے آنے کے باوجود بھی مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کی رونقوں نے ان کو اپنے اندر جو تھا وہ مگن کر رکھا تھا، وہ وقتی فائدوں کو جو تھا وہ چھوڑ نہ سکے، قربان نہ کر سکے، اپنی خواہشوں کو روک نہ سکے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو کے ذریعے جو ہدایت سب پر کھولی تھی وہ اتنی واضح تھی، یعنی کہ قرآن پاک کہ کوئی شخص حقیقت حال سے بے خبر رہ ہی نہیں سکتا تھا، مگر ان کی دنیا پرستی ان کی آنکھوں کا پردہ بن گئی۔ جاننے کے باوجود انہوں نے نہ جانا، سننے کے باوجود انہوں نے نہ سنا۔ تو ایسا ہی حال کچھ آج ہمارا ہے۔ جب کسی چیز کو ماننا نہیں ہوتا تو پھر اس کے آگے تعویلیں ہم ڈھونڈتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے بہانے بناتے ہیں، تو آخرت میں وہ مصنوعی سہارے ان سے جب چھن جائیں گے جن کے بل پر وہ حقیقت سے بے پرواہ بنے ہوئے تھے، اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کس طرح ایسا ہوا کہ حق ان کے سامنے آیا مگر انہوں نے جھوٹے الفاظ بول کر اس کو رد کر دیا، کس طرح ان کی غلطی ان پر واضح کی گئی، مگر خوبصورت تعویل کر کے انہوں نے سمجھا کہ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت ان کو یہی لگا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچی ہے، اسی کو ثابت کرنے میں وہ لگے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بھول کی معافی ہے، مگر اللہ کے ہاں سرکشی کی کوئی معافی نہیں۔ یعنی کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر انسان پھر بھی غلطی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر اکثر مقامات پر فرماتے ہیں کہ اگر بھول چک ہو بھی گئی ہے، لیکن اگر انسان پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دروازے معافی کے کھلے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا پتہ ہونے کے باوجود انسان پھر اپنی ہی ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جاتا ہے، حاضری کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر انسان ادھر ادھر دیکھے گا، جو کمزور سہارے ہوں گے وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک قیامت کے دن کے بارے میں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، جیسے کہ ہمارا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چیپٹر ہیں تاکہ ہم آرام سے چند آیتوں کے ذریعے قرآن کا میسج جو کہ ہماری انسانیت کے لیے ہے اس کو دیکھ سکیں۔ تو آپ مزید جو ہے میری یہی ریکویسٹ ہے، خاص کر اپنے نئے سننے والوں کے لیے، کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ قرآن بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہماری اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو تلاش کر سکیں اور اس پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، پھر اس پر چلنا کیسا ہے، اس میں دشواریاں کیا ہوں گی، پھر اس کو تم آسان کیسے کر سکتے ہو، تم اپنی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو، تم دوسروں کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہو، تم اپنی اولاد کی پرورش کیسے کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی۔ تو پھر اگر ہم اس سے دور ہیں یا پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، تو پھر خسارے میں کون جائے گا؟ ہم ہی جائیں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس پیاری کتاب سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔